آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے خطبے میں، بڑی مشہور آیت ہے جس پر سنی علماء تو بہت کم بولتے ہیں، وہ لوگ کچھ زیادہ بولتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ چلو آج جس کو وہ موضوع بناتے میں ہی اس کو آج موضوع بناتا ہوں. یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے. پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 103 ہے. اللہ اپنے بندوں کو حکم دے رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. وَلَا تَفَرَّقُوا، اور فرقوں میں مت بٹو، گروپ بندیوں میں مت جاؤ. اس آیت کو موضوع بنا کے سب یہ کہتے ہیں کہ آج ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے، آج ہمیں الگ الگ گروہوں میں نہیں ہونا چاہیے. بات بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ گروہوں میں ہونا گویا رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا ہے. جب ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا کہ فرقوں میں نہ بٹو تو ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود کہ حکم خدا بندی تھا کہ تفرقے کی بازی مت کرو، فرقوں میں مت بٹو، اس کے باوجود بھی یہ امت فرقوں میں بٹی. اب کتنے فرقے ہو چکے ہیں یہ تو ایگزیکٹ بتانا مشکل ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم صرف انہی فرقوں کو جانتے ہیں جو ہمارے ملک میں پائے جاتے ہیں یا جن سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے. لیکن بہت سے ویسے بھی فرقے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. اگر آپ مصر چلے جائیں تو وہاں کچھ اور ٹائپ کے 2-4 فرقے اور مل جائیں گے آپ کو. اگر آپ سوڈان چلے جائیں تو وہاں کچھ اور ملیں گے. ترکی چلے جائیں تو ترکی میں بھی کچھ فرقے مل جائیں گے، عرب میں بھی کچھ مل جائیں گے. بلکہ آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت 2 بہت بڑے فرقے جو موجود ہیں دنیا بھر میں، جو اپنے آپ کو ایک اہل حدیث فرقہ، اہل حدیث کہتے ہیں جن کو ہم غیر مقلدین کہتے ہیں، اور دوسرا ایک اپنے آپ کو جو دیوبندی کہتے ہیں، اور تیسرے جو ہے وہ ہم اہل سنت و جماعت جن کو ان لوگوں نے بریلوی نام دیا، جبکہ حقیقت میں ہم اہل سنت و جماعت ہے. لیکن ہمیں اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا، ہمیں اس سے کوئی چڑ نہیں ہوتی کہ کوئی ہمیں بریلوی کہتا ہے. ہم اس لیے چڑھتے نہیں ہیں کہ ہم کہتے ہیں آپ چاہے ہمیں بریلی کہہ دو، چاہے کچوچوی کہہ دو، چاہے اجمیری کہہ دو، چاہے بغدادی کہہ دو، چاہے مدنی کہہ دو، آپ جس سے بھی نسبت لگاتے ہو سب جنتی. ہمیں معلوم ہے تم نے جنتیوں کی ہی طرف. مگر یہ عجیب بات ہے کہ آپ کی تھوڑی سی اس میں کہوں گا کہ بے غیرتی کہہ لیں یا شرم و جھجک کہہ لیں کہ آپ تو دن رات ہمیں کتنے نام دیتے ہو. کبھی کہتے ہیں دیکھو صاحب یہ ماروی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ کچوچوی ہے، یہ قبر پجوا ہے، یہ رضا خانی ہے، یہ فلاں ہے، اور ہم کسی بھی نسبت پہ نہیں چڑھتے. مگر ہم صرف ایک نسبت آپ کے لیے کہہ دیں کہ وہابی ہے تو آپ کے چہرے کا جغرافیہ بدل جاتا ہے. تو میرے سمجھ میں یہ آیا کہ جس کی نسبت سے یہ اتنا ڈرتے ہیں فوراً صفائی دینا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں کہ وہابی وہ اللہ تعالیٰ کا نام وہاب ہے اس لیے ہمیں وہابی کہتے ہیں. اچھا اللہ کا نام ہے تو پھر یہ تو بہت بڑی بدعت ہے کہ کسی صحابی نے اپنے آپ کو وہابی نہیں کہا. تو یہ بدعت آپ نے کیوں اپنا لی بھائی؟ کہ ابو بکر کہتے تھے ابو بکر وہابی، عمر ابن خطاب وہابی، عثمان ابن عفان وہابی، علی ابن ابی طالب وہابی. کسی صحابی نے اپنے نام کے آگے وہابی نہیں لگایا. آپ نے اس کو قبول کر لیا کہ وہاب اللہ کا نام ہے. معاف کیجئے گا جناب، وہابی آپ کو اللہ کے نام کی نسبت سے نہیں کہا جاتا بلکہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کی نسبت سے کہا جاتا ہے. اور آپ اس نسبت سے اس لیے شرمندہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی کا ٹھکانہ کہاں ہے. جب اس کی گارنٹی نہیں ہے تو اپنی کیا گارنٹی ہونے والی ہے؟ تو نتیجہ یہ ہے کہ نسبتوں پہ بہرحال یہ اختلاف کرتے ہیں. تو آپ دنیا میں جائیں تو مختلف فرقے ملیں گے، لیکن اس وقت ہندوستان میں جو 3 بڑی جماعتیں ہیں یا 3 بڑے فرقے ہیں، جس میں ایک دیوبندی ہے، ایک اہل حدیث ہے، ایک اہل سنت و جماعت بریلوی مکتب فکر ہے. تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتاؤں، دلیل اور پروف کے ساتھ، اگر کوئی چاہے تو میں اس کو ایک بار نہیں کئی دلیلوں سے پروف کر سکتا ہوں کہ اس وقت غیر مقلدین میں کل 32 فرقے ہیں. کتنے فرقے؟ وہابی جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کان کھول کر سن لیں، ان کی جماعت میں اس وقت کتنے فرقے ہیں؟ 32. یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ صاحب ہم ایک ہے. ایک نہیں ہو آپ 32 ٹکڑوں میں ہو. ایک کا نام سرودی ہے، ایک کا نام مدخلی ہے، فرقے کا نام غرباء اہل حدیث ہے. اس کے بعد صاحب وہ اہل حدیث میں ایک سلفی ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر مدخلی ہے. ایسے کل 32 ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک خود کہتا ہے ایک اپنے بیان میں، جس کی ویڈیو بھی میرے پاس موجود ہے، کہ کہتا ہے کہ یہ سارے فرقے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. میں ان 32 سے بیزار ہوں، میں ان 32 میں سے کسی میں بھی نہیں ہوں.
مطلب میرے والد کا بھی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں. اس نے باپ ہی کا انکار کر دیا. میرے پاس وہ ویڈیو موجود ہے, ضرورت پڑے گی تو میں دکھا بھی دوں گا. تو وہ خود کہتا ہے کہ صاحب یہ 32 سے میں پریشان ہوں. تو اہل حدیث جماعت میں خود 32 ہے مگر یہ چھپاتے ہیں. اور پرابلم کیا ہے کہ سنی پڑھتے نہیں ہیں, سنی جانتے نہیں ہیں. جاننے کی بنیاد, نہیں جاننے کی بنیاد پر ان کی باتیں پتہ نہیں ہوتی تو بیچارے بھلا نہیں پاتے. اور یہ فرقہ بھلانے میں بڑا مشہور ہے. ایک اگر کوئی سیرا مل جائے نا, اتنا سا وہ بولتے ہیں نا کہ ہلدی کی گاٹ مل گئی تو پنسیاری کی دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے. تو وہ حالت ہے. اور اس وقت دیوبندیوں میں بھی 2 فرقے بڑے, حالانکہ چھوٹے وہ چھٹپائیے 3-4 ہیں ان کے, لیکن 2 بڑے فرقے دیوبندیوں میں. ایک ہے حیاتی اور ایک ہے مماتی. حیاتی مماتی یہ نام ہم نے نہیں دیا, یہ انہوں نے ہی رکھا ہے. اس کا جھگڑا کیا ہے ان دونوں کا؟ ایک کہتے ہیں رسول اللہ زندہ ہے, ایک کہتا ہے رسول اللہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں. اور اس کو لے کر کے ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے سے مناظرے ہوتے ہیں. پاکستان کی آپ ویب سائٹ کھنگالے تو اس وقت حیاتی فرقے کا جو سب سے بڑا سرخیل ان کا مولوی زندہ ہے, مرا نہیں ہے, اس کا نام ہے الیاس گھمن. وہ اس کو لیڈ کرتا ہے. اور اس کی طرف دوسری طرف ان کا ایک سیالکوٹ بھی مولوی ہے جو رسول اللہ کے بارے میں کہتا ہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے. اور یہ دونوں میں مباحلوں کے بھی چیلنج ہوتے ہیں, مناظرے کی بھی چیلنج ہوتے ہیں, بلکہ یہاں تک چیلنج ہو گئے کہ آگ جلا کے دونوں کود جاتے ہیں. لیکن دونوں کودنے کے لیے تیار نہیں, بس دھمکیاں چل رہی ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب ان کے ہاں بھی فرقے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے تو کہا ہے کہ تم فرقوں میں بٹو مت. تو الحمدللہ ہم فرقہ نہیں ہیں, ہم اہل سنت فرقہ نہیں ہے. آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ فرقہ وہ کہا گیا جو ہٹتا ہے نکلتا ہے. فرقہ اس کو نہیں کہا جاتا جو پہلے سے موجود ہے. تو آپ دیکھیں سنی پہلے سے تھے, غریب نواز سے ماننے والے سنی, غوث پاک کے ماننے والے سنی, مولا کائنات علی مرتضیٰ کے ماننے والے سنی, خلفاء راشدین کو ماننے والے سنی. تو ہم نے آج تک ان سے انحراف نہیں کیا, ہم ہٹے نہیں. ہٹے یہ ہے. اس کی میں سب سے بڑی دلیل دے دوں کیسے ہٹے ہیں. یہ ہٹے ایسے کہ آپ اپنی بستی کا جائزہ لیں اور اپنی بستی میں دیکھیں کہ آج سے 40 سال پہلے, 30 سال پہلے, 50 سال پہلے جو بھی پہلا وہابی تھا, جو بھی پہلا شخص تبلیغی بنا, جو بھی پہلا شخص دیوبندی ہوا, اسی کو پکڑے اور اس بوڑھے سے پوچھے 40 سال 45 سال پہلے بنے ہوئے وہابی سے کہ چچا جان یہ بتائیے, بولنا کہ آپ کے ابا کیا تھے. تو وہ بے ساختہ کہیں گا ہمارے ابا بھی بریلوی بدعتی تھے. بولے گا ایسا ہی, یعنی مطلب یہ کہ باپ بھی اس کا دیوبندی نہیں تھا, تبلیغی نہیں تھا. اور اگر خدا نہ خواستہ باپ بھی اگر بدبودار رہا تو کہیں گا دادا تو پکے بریلوی تھے, وہی بدعتی تھے. تو ان سے کہیے کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کا باپ سنی تھا, دادا سنی تھا, دادا کا دادا سنی تھا, لکڑ دادا سنی, چھکڑ دادا سنی, پکڑ دادا سنی, سب سنی, یہاں سے وہاں تک سب سنی. تو اسلام پہلے آیا کہ اسلام اب آیا ہے؟ اسلام پرانا ہے کہ ابھی ہے؟ تو آپ جتنا پیچھے جاؤں گے اتنا نبی سے قریب ہوں گے, اور جتنا آگے جاؤں گے نبی سے اتنا دور ہوں گے. تو جو دور ہوتا جائیں گا, جس کے عقائد نبی کے عقائد سے دور ہوتے جائیں گے وہ فرقہ ہوگا, اور جس کے عقیدے پیچھے کی طرف جائیں گے اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ درست ہوگا. تو سنیوں کی حقانیت کی دلیل یہ کہ ہم پچھلی باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں غوث کی بات کرو, خواجہ کی بات کرو, صحابہ کی بات کرو, اہل بیت کی بات کرو. ہم پیچھے جاتے اور تم کہتے صحابہ کو چھوڑو, ولیوں کو چھوڑو, بزرگوں کو چھوڑو, سب چھوڑو, نیاز چھوڑو, یہ چھوڑو, وہ چھوڑو. کسی نے کہا دیوبند کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ میں نے کہا دیوبند اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کی تھیوری یہی ہے کہ فاتحہ بند, نیاز بند, عرس بند, میلاد بند, بزرگوں کی عقیدت بند, قبر پہ جانا بند, سب بند 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 کار دیو بند. تو ہم نے کہا تم نے سب بند جو پہلے تھا اس کو تو تم نے اب بند کیا. بند کا مطلب پہلے تھا اب بند کیا. تو تم نئے ہو, پرانے نہیں ہو, تم نئے ہو. اور جب تم نئے ہو اور تم نے سب بند کیا تو انشاءاللہ وہ دن آنے والا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور سنیوں تو فرشتے کہیں گے سب چالو تھا, تیرے لیے جنت کے دروازے بھی چالو, اور تیرے لیے سب بند تھا تو تیرے لیے جنت کے بھی دروازے بند. تو بہرحال یہ فرقے تو ہو چکے, اس کو نہ آپ روک سکتے ہیں نہ میں روک سکتا ہوں. لیکن کچھ لوگ نعرہ ضرور لگاتے ہیں کہ ہمیں فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے کیونکہ قرآن نے کہا بٹو مت, تو سب ایک ہو جاؤ, سب ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ. ہم نے کہا یار نعرہ تو بڑا اچھا ہے, واقعی مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے, لیکن سوال یہ کہ وہ پلیٹ فارم کون سا ہے جہاں پر سب کو جمع کیا جائے.
کیا وہ پلیٹ فارم جس پر غوث ہو وہ بہتر ہے کہ جہاں غوث نہ ہو وہ پلیٹ فارم بہتر ہے؟ وہ پلیٹ فارم جہاں خواجہ ہے وہ پلیٹ فارم چھوڑ کے کوئی اور پلیٹ فارم پہ آپ بلائے وہاں کمپرومائز ہو سکتا ہے؟ نہیں سکتا ہے. تو نعرہ تو آپ کا بڑا خوش اچھا ہے کہ آپ ایک جگہ آ جائیے, سب امت بن جائیے, ایک ہو جائیے, فرقوں میں نہ بٹیے. تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں کہہ رہے فرقوں میں نہ بٹیے کی, تو بات ایسی ہوئی کہ ایک باپ کے 4 بیٹے تھے, 2 بیٹوں نے گھر چھوڑ دیا, گھر چھوڑ کے نکل گئے, باہر جا کے چلا رہے ابو فرقوں میں مت بٹیے, ابو جان چھوڑیے مت, ہٹیے مت. تو باپ کہنا کمبخت میں تو اپنے گھر میں اب بھی موجود ہے, تم نے چھوڑا ہے مجھے, تم نکلے ہو, تم اندر آؤ, تم باہر آ کے مجھے باہر بلا رہے ہو. تو چھوڑا تو تم نے, غوث پاک کو تم نے چھوڑا, غریب نواز کو تم نے چھوڑا, شیخ فرید الدین کو تم نے چھوڑا, مخدوم سمنا کو تم نے چھوڑا, سارے پہلے کے بزرگوں کو تم نے چھوڑا, اور ہم سے کہہ رہے آ جاؤ, ایک ہو جاؤ, ایک ہو جاؤ. ایک ہونا ہے تو جہاں سے گھر سے نکلے ہو آ جاؤ, اور آ جاؤ اس لیے آ جاؤ کہ صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو بھولا نہیں کہتے, اس سے پہلے کہ شام ہو آ جاؤ. اگر شام گزر گئی اور رات ہو گئی تو لوٹ نہ سکو گے, ملک الموت پکڑ لے گا. کہنا وقت گزر گیا, جب تجھے مہلت تھی تو نے اس کا وقت کا استعمال نہیں کیا. تو نعرہ تو بڑا اچھا ہے کہ ایک ہو جاؤ, لیکن کیا ہم ایک ہو سکتے ہیں؟ تو اس کو ہم اپنی طبیعت سے نہیں سمجھیں گے, کیونکہ ہم اہل سنت ہیں, ہم نبی کی سنت, نبی کی سیرت, نبی کے قول کی روشنی میں دیکھیں گے. تو میں نے سوچا کہ چلو اس پر غور کریں کہ یہ جتنی جماعتیں نعرہ لگا رہی ہے کہ سب ایک ہو جاؤ, سب ایک ہو جاؤ, تو کیا واقعی ایک ہوا جا سکتا ہے؟ اور خاص طور سے جو ہمارے بیچ کے جو بھائی ہوتے ہیں, جن کو میں اپنی زبان میں کہتا ہوں برٹانیہ 50-50, برٹانیہ بسکٹ آتا ہے تو 50-50 بولتے ہیں, یعنی 50-50, یہ بھی ٹھیک یہ بھی ٹھیک. وہ آج تک فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ صحیح کیا ہے. وہ کہتے سب صحیح. ہم نے کہا یہ کیسی بات ہوئی یار, سب صحیح کیسے ہوگا؟ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ خوشی سے رہ رہا ہے تو شوہر ہے ایک ہے جس نے طلاق دیا, آپ کہتے جس نے طلاق دیا وہ بھی رہ لے وہ بھی صحیح, جس نے طلاق نہیں دیا وہ بھی رہ لے وہ بھی صحیح. تو اپنی بیوی کے ساتھ وہی رہ سکتا ہے جس نے طلاق نہ دی ہو. جب اس نے طلاق دے کے چھوڑ دیا ہو تو اب بیوی کے ساتھ وہ رہ نہیں سکتا, تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے. جس نے طلاق نہیں دیا وہ کیسے, وہ تو صحیح ہے, جس نے طلاق دے دیا وہ کیسے صحیح ہو سکتا؟ لیکن ان کا کہنا نہیں سب صحیح, یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح. تو چلیے ان کی مانیں کہ ہم رسول اللہ کی مانیں, کس کی ماننا چاہیں گے آپ؟ رسول اللہ کی نا. تو آئیے پھر میں اس حدیث سے گفتگو کروں کہ جس حدیث کی خاصیت یہ ہے کہ یہ حدیث پاک سارے مکتبہ فکر کے نزدیک متفق علیہ. متفق علیہ اس حدیث کو کہتے ہیں جس پر کسی کا اختلاف ہی نہ. سارے فرقے کہتی ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے, رسول اللہ کا فرمان ہے, حضور کی کہی ہوئی بات ہے اور اس پر ہم ایمان رکھتے ہیں, وہ ہے حدیث متفق علیہ. اب یہ حدیث ایک دو نے نہیں لکھی, حضرت امام ترمذی سے لے کر امام ابو داؤد سے لے کر آخری محدث اگر امام جلال الدین سیوطی کو بھی ہم سب شامل کریں, یا شاہ ولی اللہ تک, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک, ایسا کوئی روئے زمین کا محدث نہیں ہے جس نے کم از کم اس حدیث کو اپنی کسی نہ کسی کتاب میں نقل نہ کیا. یہ دنیا احادیث کی, ذخائر حدیث کی واحد ایسی حدیث ہے جس پر میں بڑے مطلب ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا ذخائر حدیث کی واحد ایسی حدیث ہے جس کو ہر محدث نے لکھا, کسی نہ کسی کتاب میں ضرور لکھا, کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں ضرور اس حدیث کو لایا. اب بڑی مشہور حدیث ہے, آپ نے زبانی کئی بار سنی ہے, آج اس کو دیکھ بھی لیجئے. میں ترمذی کے حوالے سے یہ حدیث پیش کر رہا ہوں. یہ جامع ترمذی ہے, وہ 6 حدیث کی صحیح کتابیں جس میں بخاری, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی اور ابن ماجہ, 6 صحیح حدیث کی کتابیں جو سارے مکتبہ فکر کے نزدیک صحیح کتابیں مانی جاتی ہے. اس میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جامع ترمذی یا سنن ترمذی. آئیے اس کی جلد نمبر 2 ہے, کتاب الایمان ہے. کتاب الایمان کے اندر امام ترمذی حدیث لائے اور حدیث کا نمبر ہے 2641, حدیث نمبر 2641. اس کو روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عمر نے, اور بھی صحابہ نے اس کو روایت کیا. ابو ہریرہ سے بھی روایت آئی ہے, حضرت جابر سے بھی روایت آئی ہے, امیر معاویہ سے بھی روایت آئی ہے, حضرت علی سے بھی روایت آئی ہے. بہت صحابہ نے اس کو روایت کیا, مگر یہ جو میں حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے راوی عبداللہ ابن عمر. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, وَإِنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى 72 مِلَّةً. اس پہ نہیں دکھ رہا کیا بھائی؟
ادھر دکھ رہا ہے کیا؟ وہاں بھی نہیں دکھ رہا؟ ہاں ارے دکھائیے بھائی مانیٹر پہ. ارے مجھے نہیں دکھانا، یہ دکھانا ہے. کیا انتظام کیا یار؟ میرے چہرے کو دیکھ کے کیا کریں گے بھائی؟ یہ دکھائیے. میرے کو تو ویسے لوگ پوچھ رہے مجھے. یہ دکھائیے بھائی، تو مانیٹر پہ دکھا رہا ہوں. اب آ رہا؟ چلیے پھر سے دیکھ لیجئے. یہ سعودیہ کی چھپی ہوئی کتاب حدیث کی، ہمارے گھر سے نہیں چھپی. یہ جامع ترمذی. اب لیکن مانیٹر پہ نہیں دکھ رہا. ادھر نہیں دکھ رہا. ایک تو وہ بھی غلط لگایا، ترچھا لگا رہا تھا. یہ جو سامنے بیٹھے ان کو کچھ بھی نہیں دکھ رہا. مانیٹر ایسے لگانے چاہیے کہ پتہ ہے مجمع کیسے بیٹھے گا، تو اس کے ساتھ دیکھ سوچ کے لگانا چاہیے کہ بھائی جو مجمع بیٹھے گا دکھے گا کہ نہیں دکھے گا. جب دکھ ہی نہیں رہا تو مانیٹر پہ پیسہ خرچہ کر کے کیا فائدہ. ادھر لگا دیے ادھر ہی دکھ رہے، وہ ادھر والوں کو نہیں دکھ رہا ہے، یہ سامنے والوں کو نہیں دکھ رہا، تو سمجھ میں نہیں آ رہا. میں جب کہ بلوا کے سمجھایا تھا اس کو کہ ترچھا لگانا، سمجھ میں نہیں آتا ہے لوگوں کو. کتابوں میں اس کا شمارے میں بتا چکا ہوں. یہ کتاب الایمان صفحہ نمبر اس کا 26 ہے. حدیث نمبر ہے اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 26، حدیث نمبر 2641. حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. حضور نے کہا لوگوں میری امت بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل جو تھی موسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ اختلاف کی وجہ سے 72 فرقوں میں بٹ گئے. کتنے فرقوں میں بٹے؟ 72. کون سی قوم بٹی؟ بنی اسرائیل جو رسول اللہ سے پہلے کی امت تھی. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 30 و70 مِلَّةً، اور کہا میری امت میں بھی اختلاف ہوگا اور اس کے سبب میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. کتنے فرقوں میں بٹیں گی میری امت؟ 73. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ، آقا نے کہا سب کے سب جہنم میں جائیں گے. إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، صرف ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائیں گی. قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول جنت. اب اس حدیث سے ہمیں چند باتیں پتہ چلی. پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. دوسری بات پتہ چلی کہ حضور نے کہا سب جہنم میں جائیں گے. تیسری بات پتہ چلی کہ حضور نے کہا ایک جماعت ہوگی جو جنت میں جائیں گی. اور چوتھی بات یہ جو سب سے اہم تھی کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنتی جماعت کی پہچان اور نشانی کیا ہے؟ تو آقا نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے پر ہوں گا. کیونکہ حدیث سارے فرقے مانتے ہیں، لیکن مسئلہ پھر یہاں کھڑا ہو جاتا ہے، اور مسئلہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہر فرقہ کہتا ہے کہ وہ جنتی ہم لوگ ہیں. تبلیغی جماعت والے کہتے ہیں کہ ہم سے بڑھ کر کون جنتی ہوگا، ہم تو دین کی خاطر کتنی محنتیں کرتے ہیں، گھر چھوڑ دیتے ہیں، بیوی چھوڑ دیتے ہیں، بچے چھوڑ دیتے ہیں، 40 دن 45 دن گھومتے ہیں. تو ہم صحابہ کے عقیدے پر، ہم رسول کے عقیدے پر ہم جنتی ہے. دیوبندی کہتے ہیں صاحب ہم دیکھو کتنی خدمت کرتے ہیں، ہم نے مدرسہ کھول رکھا ہے، بڑے بڑے عالم فضلا نکلتے ہیں، حدیثوں کی خدمت ہم کر رہے ہیں، دین محمد کی خدمت ہم کر رہے ہیں، ہم جنتی ہیں. اہل حدیث کہتے ہیں بھائی ہم تو حدیث سے اتنی محبت کرتے ہیں کسی امام کو بھی نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں صرف حدیث کی بات کرو، حدیث کو مانو، جنتی ہم ہیں. اب ہم بریلوی بھی کہتے ہیں کہ صاحب جنتی ہم ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ مسئلہ حل کیسے ہو.
दावा तो सबका है हम जन्नती, और आका कह रहे सब तो जन्नत में नहीं जाएंगे, जाएगा एक ही, जाना एक को है, दावा सबका है। तो ऐसी सूरत में, ऐसे हालात में एक नौजवान बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि साहब मैं जन्नती जमात की पहचान कैसे समझूं, कैसे जन्नती जमात का इंतखाब करूं, कैसे समझूं कि कौन जमात है जो जन्नत वाली है। तो अब ऐसे कंफ्यूजन में एक बड़ा मसला खड़ा हो जाता है, ये पता कैसा लगाया जाए। हो सकता है कि मैं अपनी जमात के जन्नती होने में कुछ हदीसें पेश करूं तो उसको दूसरा फिरका कबूल ना करे, और वो फिरका ये कह दे कि साहब ये हदीसें हम नहीं मानते, इसलिए कि जो हदीसें आप अपनी जमात की हक्कानियत के लिए पेश कर रहे हैं ये सब ज़ईफ हदीसें हम नहीं मानते। क्योंकि फिर ये भी एक मसला हमारे यहाँ खड़ा हो जाता है कि हदीसों को भी ज़ईफ कह के ठुकरा दिया जाता है। हो सकता है वो कुछ हदीसें पेश करे अपनी हक्कानियत के लिए जिसके बारे में मैं कह दूं कि ये हदीसें हम नहीं मानते, तो कुछ हदीसें वो नहीं मानेंगे, कुछ हम नहीं मानेंगे, तो फिर फैसला होगा तो कैसा होगा। तो मैंने गौर किया कि क्यों ना उसी हदीस में हम तलाश करें कि जन्नती कौन है, उसी हदीस में जिस पर सबका इत्तेफाक हो चुका है। और वो कौन सी हदीस जिस पर इत्तेफाक हो, वो यही हदीस, सबने माना कि 73 फिरके होंगे मगर दावा ये कि हम जन्नती है। तो हमने कहा इस हदीस पर तो इत्तेफाक है, तो आइए जरा इसी हदीस पर गौर करें और तलाश करें कि जन्नती कौन है। तो इसी हदीस पर जब मैंने गौर किया तो मुझे बिल्कुल वाज़ेह तौर पर समझ में भी आ गया, मालूम भी हो गया, और मैं जान गया कि रूए जमीन पर कोई जन्नती जमात है तो वह अहले सुन्नत व जमात बरेलवी मसलक के मानने वाले हैं। तो अब आप कहेंगे, आपने सुभान अल्लाह तो कह दिया, लेकिन मेरा एक सवाल सुन लीजिए कि इस पूरी हदीस में बरेली लफ्ज कहाँ आया, इस पूरी हदीस में सुन्नी लफ्ज कहाँ आया, अहले सुन्नत भी नहीं आया। तो फिर आपने कैसे सुभान अल्लाह कह के कह दिया कि हम ही जन्नत। मैं बताता हूं, इसमें लफ्ज सुन्नी तो नहीं आया, मगर रसूल ने जन्नती जमात के बारे में एक खास बात बताई कि जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर। तो उसी हदीस में अकीदे रसूल को भी देखें और उसी हदीस में अकीदे सहाबा को भी देखें। तो अब उसमें क्या अकीदा हमें मालूम हुआ, क्या आका ने कहा कौम बनी इसराइल 72 फिरकों में बटे, मेरी उम्मत अभी नहीं बटी है क्योंकि मैं मौजूद हूं तो फिरके नहीं बन सकते, लेकिन मुस्तकबिल में मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो आका ने 3 खबरें बताई है, 3 जमानों की बात बताई। माजी की खबर ये दी कि 72 फिरके हुए बनी इसराइल में, हाल की खबर ये है कि फिरके भी हुए नहीं, मुस्तकबिल की खबर ये दे रहे हैं कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। तो बात मालूम हो गई कि मुस्तफा माजी भी जानते हैं, मुस्तफा हाल भी जानते हैं, मुस्तफा मुस्तकबिल भी जानते हैं। और जिसमें माजी की खबर हो, जिसमें हाल की भी खबर हो, जिसमें मुस्तकबिल की खबर हो, उसे कहते हैं इल्मे गैब। तो जो नबी का इल्मे गैब मानती है वही जमात होंगी जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वरना ये तो नहीं हो सकता कि आप ये तो माने कि हम जन्नत में जाएंगे और मुस्तफा का गैब ना माने। तो जिसने गैब का इनकार किया वो जन्नती नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह कह रहे हैं 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। तो ये गैब की खबर है या नहीं? तो ये क्या बात है, खबर को मान दी और खबर लाने वाले गैब का नबी को नहीं मान रहा, उसके उस इल्म गैब का इनकार कर रहा है। तो इस हदीस में वाज़ेह हो गया कि अकीदा अहले सुन्नत बरेलवी जमात ही वो है जो कहती है कि रसूलुल्लाह को अल्लाह ने इल्म गैब अता किया। अब दूसरा देखिए, इसमें सारी जमातें कहती है सब एक हो जाओ, सब मिल जाओ, मगर साहबा का अकीदा पता चला, साहबा ने यकीन नहीं कहा या रसूलुल्लाह जो आपकी उम्मत में 73 फिरके होंगे, क्या हम उन सबको एक करने की कोशिश करें, उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाएं, उनको एक जगह जमा करें? नहीं, क्योंकि साहबा जानते थे कि रसूल की जबान से जो बात निकल गई वो पत्थर की लकीर। मुस्तफा ने कहा मेरी उम्मत में 73 होंगे, तो किसी साहबी ने इतराज नहीं किया या रसूलुल्लाह आप कैसे जानते हैं कि 73 होंगे, आप ऐसा फिगर क्यों दे रहे, आप सिर्फ ये कहिए कि या रसूलुल्लाह ये कहिए कि मेरी उम्मत में फिरके होंगे, मगर आप कह रहे 73 होंगे। तो साहबा ने बताया हमारा अकीदा ये है कि मुस्तफा गैब जानते हैं और गैब के तौर पर मुस्तफा को मालूम है कि कितनी जमातें होंगी, कितनी तादाद होंगी, कौन कौन जहन्नम में जाएंगे। तो साहबा ने अपना अकीदा वाज़ेह कर दिया कि जब नबी ने 73 कहा तो 73 ही होंगे, ना 72 हो सकते हैं ना 74 हो सकते हैं,
73 تو 73 ہی. تو صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ کیا ہم ان کو جوڑنے کی کوشش کریں, ملانے کی کوشش کریں؟ صحابہ نے کیا کہا, اپنا عقیدہ بتایا. ارے جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ جائے جہنم میں, ہمیں کیا کرنا ہے یا رسول اللہ, جنتی کی نشانی بتائیے. تو یہی تو اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جو جہنمی ہیں ان سے ہمیں غرض نہیں, جو جنت والے ان کے ساتھ ہو جاؤ. تو اعلیٰ حضرت نے یوں کہہ دیا کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. اچھا بھی اس حدیث پہ اور ذرا غور کرے. آقا نے کہا میری امت میں 73 ہوں گے, اب 72 جہنم میں جائیں گے. تو 72 جہنم میں کیوں جائیں گے بھائی؟ جہنم میں جائیں گے حضور کہہ رہے ہیں نا. جس کو نبی کہہ دے جہنم میں جائیں گے وہ جنت میں جا سکتے ہیں؟ جا سکتے ہیں؟ نہیں. تو نبی کہہ رہے 72 جہنم میں جائیں گے, تو جہنم میں کیوں جائیں گے؟ وجہ اسی حدیث میں چھپی بھی ہے. اور وجہ یہ چھپے کہ رسول اللہ نے کہا جو جنت میں جائیں گا اس کا عقیدہ میرے اور میرے صحابہ کے عقیدے کے مطابق ہوگا تو وہ جنتی. تو معلوم ہوا کہ جنتی کا عقیدہ رسول اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق. اب جو جہنم میں جا رہے ہیں ان کا عقیدہ رسول اور صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں. تو مطلب جہنم میں جانے کا سبب عقیدہ رسول کے مطابق نہیں, جہنم میں جانے کا سبب عقیدہ صحابہ کے عقیدے کے مطابق نہیں. تو دوسرے لفظوں میں واضح ہو گیا کہ ان کا عقیدہ کفر ہے. تو نبی نے کہا 72 کافر ہوں گے, 72 کا عقیدہ کفریہ ہوگا, 72 کفر کی حالت میں ہوں گے, اس لیے جہنم میں جائیں گے. تو مصطفیٰ نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ جو کافر ہوتا ہے اس کو جہنمی کہنے میں میں ہچکچاتا نہیں ہوں, اور ایک دو کو نہیں. جب میں 72 کو کہنے میں ہچکچاتا نہیں تو تم 2-4 کو کہنے میں ہچکچاتے ہو. تو یہ بھی عقیدہ بدلا جو کہہ رہے کہ کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو, تو اس کا عقیدہ رسول کے عقیدے کے مطابق نہیں ہے. نبی تو کھلے عام کہہ رہے 72 جہنم میں جائے, کہتا میں کسی کو جہنمی نہیں بولوں گا. اب ایک اور حدیث دیکھیں. اب وہ گروہ جو بیٹاریاں 50-50 کے منصب پر ہے اور جن کا کہنا ہے ہم سب ایک جماعت بن کر دکھائیں گے, ہم سب کو ایک جگہ لانا چاہتے ہیں, ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرنا چاہتے ہیں. اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث سنے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی, میرے رب نے 2 دعا قبول کر لی. ایک دعا کے بارے میں میرے رب نے کہا مصطفیٰ محمد یہ دعا مت مانگیے, یہ دعا ہم آپ کی قبول نہیں کریں. مجھے ایک دعا کے مانگنے سے روک دیا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ وہ 3 دعائیں کون سی ہیں جس میں 2 قبول ہوئی اور ایک دعا کو مانگنے سے روک دیا گیا تھا آپ کو؟ آپ نے فرمایا سنو, میں نے پہلی دعا کی کہ پروردگار عالم میری امت پر کبھی عذاب نہ آئے, میری امت عذاب کے سبب تباہ نہ ہو جائے جیسے پچھلی امتیں تباہ ہو. اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ دعا تیری قبول کر, تیری امت پر عذاب نہیں بھیجوں گا کہ عذاب سے پوری امت تباہ ہو جائے. پھر حضور کہتے ہیں میں نے دوسری دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے شفاعت کا اذن عطا فرما, مجھے شفاعت کرنے کی اجازت عطا کر دے. اللہ نے فرمایا اے حبیب تجھے شفاعت کی اجازت دی, تو جس مومن کی جس ایمان والے کی شفاعت کرے گا میں اس کو بخش دوں گا. آقا کہتے جس کے دل میں رائی کے برابر ایمان ہوگا میں اس کی بھی شفاعت کروں گا, مجھے شفاعت کی بھی اجازت دے. تیسرا حضور کہتے میں نے رب سے کہا پروردگار میری امت میں فرقے نہ بنے, میری امت میں فرقے نہ ہو. جیسے بنی اسرائیل فرقوں میں بٹے میری امت فرقوں میں نہ بٹے, میری امت میں قیامت تک ایک ہی جماعت رہے, ایک ہی مذہب کے ماننے والے رہے. اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ دعا مت مانگ, تیری امت میں فرقوں کا ہونا مقدر ہو چکا, تیری امت میں فرقے ہوں گے, فرقے بننا ہے. تو اب اس کے علاقہ نے کہا کہ اب مقدر ہے کہ میری امت میں فرقے ہوں گے, اور میرے رب نے مجھے بتایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. تو خدا کہہ رہا ہے کہ تیری امت میں فرقے ہوں گے, یہ ایک نہیں ہو سکتے, یہ 73 حصوں میں بٹیں گے. آقا کہہ رہے میری امت 73 میں بٹے گی, 72 جہنم میں جائیں گے. تو اب مجھے بتاؤ بات اللہ کی کہیں بھی پوری ہوگی, بات رسول کی کہیں بھی پوری ہوگی, کیا ان لوگوں کی کہیں بھی پوری ہوگی؟
اللہ رسول کی ہوں گی نا. تو اللہ رسول کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں فرقے ہوں گے, یہ ایک نہیں ہو سکتے, بلکہ 72 کو جہنم میں جانا ہے. اور یہ کہتے ہیں ہم کسی کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے, ہم سب کو ایک کر کے بتائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سنیوں سے نہیں ٹکرا رہے, یہ اللہ رسول سے ٹکرا رہے. اب یہ بتائیے اگر یہ ایک کر سکتے تھے تو آپ اور ہم کیا چیز ہے؟ اگر کسی کا یہ حق تھا, کسی کا یہ مرتبہ ہو سکتا تھا کہ فرقے نہ بننے دے, وہ صحابہ کی جماعت ہو سکتی, ان سے بڑھ کر ایمان والا کوئی نہیں تھا. ان کے ایمان کا تو یہ حال تھا کہ قرآن نے کہا آمنو کما آمن الناس, ایمان ایسے لاؤ جیسے میرے نبی کے صحابہ لائے. ان کے ایمان کو آئیڈیل بناؤ اپنا, ان کے ایمان کی پیروی کرو. لیکن صحابہ نے دیکھا کہ جب مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا فرقے ہوں گے, تو انہوں نے جان لیا کہ اب اس کو ہونے سے روک نہیں سکتا کوئی. تو انہوں نے کہا مصطفیٰ اب ہم ایک کرنے کی کوشش نہیں کر رہے, بلکہ ہمیں جنتی فرقے کی, جنتی جماعت کی نشانی بتا دیجیے. تو جب صحابہ اس کو ایک نہ کر سکے تو آج کی یہ صلح پسند کر سکتے ہیں جن کا دعویٰ ہے کہ ہم سب کو ایک کر دیں گے؟